اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم. میرے خیال میں یہ کافی. آج کی اس پروکار تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب، میرے ساتھ آئے ہر دلعزیز شخصیت مبشر اعجاز صاحب، چیف ایڈیٹر جموں و کشمیر عامر محبوب صاحب، سردار ایاز صاحب، سردار جاوید یعقوب صاحب، اسد خالد صاحب، شجاعت صابر صاحب، محمد طارق صاحب، جتنے بھی اس ہال میں سیاسی و سماجی و کاروباری شخصیات موجود ہیں، نام کسی ایک کا نہ بھی لیا جائے تو گستاخی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ نام لینا سب کا مشکل ہے، آپ سب کو میری طرف سے سلام. میں سب سے پہلے آج جموں و کشمیر کی 18ویں سالگرہ پر عامر محبوب صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ طویل سفر بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اور کسی مقام پر پہنچنا یقیناً اس کے لیے جستجو ایک محنت چاہیے ہوتی ہے، لیکن اس پر قائم اور کھڑے رہنا اس سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. اور جب یہ ریاستی اخبارات کا آغاز ہوا تو میرے خیال میں شاید یہ پائنیئر تھے جو پہلا اخبار ریاستی اخبار چھپا. اس سے پہلے یقیناً پاکستان کے بڑے اخباروں کے تیسرے پیج پر ایک چھوٹا سا حصہ ہمیں ملتا تھا جس کے لیے ہم جستجو کیا کرتے تھے، لیکن ریاستی اخباروں نے اس کمی کو پورا کیا، اور خصوصی طور پر جموں و کشمیر اخبار نے اور عامر محبوب صاحب کی اور ان کی ٹیم کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی ایک مؤثر آواز بنے، اور اس میں ان کی ذاتی شخصیت کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ریاست کے اندر بیرون ممالک بسنے والے ہم کشمیریوں کے ساتھ ایک تعلق کو استوار کیا، محبتیں تقسیم کی، جس کی وجہ سے ان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے اندر ایک بہت بڑا حلقہ اثر ہے، جو اس اخبار کی کامیابی کا ایک بڑا ثبوت بھی ہے، اور ایک جاندار اور غیر جانبدار آواز بھی ہمیشہ یہ رہے، جس کی وجہ سے آج جب کہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کا بھی شاید اب اس طرح دور نہیں رہا، پرنٹ میڈیا تو اب تیسرے نمبر پہ ہے، اخباروں کی اتنی اہمیت اتنی افادیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ریاستی اخباروں کی ایک اہمیت اور جموں کشمیر کی اہمیت اور افادیت آج بھی ریاست کے اندر قائم اور دائم ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے اسے پڑھا جاتا ہے اور ریاست کے اندر اس کی خبر کو مؤثر خبر سمجھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو اور آپ کے اس اخبار کو مبارکباد پیش کروں گا، اور آپ UAE کے اندر بھی ہر سال اس تقریب کا انعقاد کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو بڑا کریڈٹ ہے اس حوالے سے کہ ایک مل بیٹھنے کا موقع فراہم ہوتا ہے سب ساتھیوں کو، دوستوں کو، اور کوئی نہ کوئی ہر بار جس طرح آج مجھے اور فاروق حیدر صاحب کو یہاں موقع ملا آنے کا، تو اس حوالے سے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر اسی طرح کامیابی کا جاری و ساری رکھے. یہاں پر ایک دو باتیں جو کہ میں سمجھتا ہوں یقیناً جیسا کہ کہا گیا کہ ایک مل بیٹھنے کا موقع ہے، بات سننی بھی چاہیے، بات سنانی بھی چاہیے. کشمیر کے حوالے سے یہاں پر بات کی گئی، یقیناً بیس کیمپ جس میں ہم موجود ہیں، جس کی حکومت کا میں بھی ایک حصہ ہوں، جہاں ہماری دیگر ذمہ داریاں ہیں، وہاں اس کا اصل مقصد شاید اس طرح سے اب وہ ہماری نزدیک نہیں بھی رہا ہوگا، لیکن اصل مقصد یہی تھا اور یہی ہے اور یہی رہے گا کہ تحریک آزادی کشمیر کو زندہ رکھنا اور اس کے لیے اپنا کسی نہ کسی حوالے سے کردار ادا کرنا، چاہے وہ کسی بھی حیثیت میں. اور میرے خیال میں ہم کتنا کامیاب رہے یا ناکام رہے میں یہ نہیں جانتا،
لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے، جیسا کہ یہ کہا گیا کہ آپ کو یہاں آنا چاہیے، آپ کو لوگوں سے ملنا چاہیے، کمیونٹی میں بات چیت ہونی چاہیے، لیکن شاید ماضی کی کچھ ایسی غلطیوں کی وجہ سے آج اگر میں اور فاروق حیدر صاحب آپ کے پروگرام میں شرکت کے لیے بھی حاضر ہوئے تو اس پہ بھی تنقید ہو جاتی ہے کہ شاید یہ کوئی سرکاری ڈیلیگیشن لے کر آئے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست کے اندر ہمارے لوگ نمائندگان دنیا بھر میں جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اس میں کوئی امر مانے نہیں، اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ شاید ہمارے سیاست دانوں سے بھی زیادہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے تحریک آزادی کشمیر میں، ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، انہوں نے اس آواز کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور آج یقیناً ریاست کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے بے چینی ہے، بے چینی پورے پاکستان کے اندر موجود ہے، لیکن میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ یہ دو فاروق حیدر صاحب یہاں پر موجود ہیں، یہ ریاست کی ایک بڑی طاقتور اور جاندار آواز رہے ہیں، اور ابھی بھی ہیں، مطلب میں حکومت کے اندر ہونے کے حصے سے بات بھی کرتا رہا ہوں، اور ترمیم کے حوالے سے بھی جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا، میرے خیال میں اس پہ ان کے مخالف ان کی تعریف کرتے ہیں، اور میں ایک چھوٹا سا پرزہ ہوں، لیکن میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میرے والد ممتاز حسین راٹھور صاحب وہی انسان تھے جنہوں نے ایک وقت میں منگلا ڈیم کا سوئچ آف کرنے کی بات بھی کی تھی، تو ہم بھی اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ریاست کے اوپر کسی معاملے میں بھی اس کو آنچ آنے دیں گے، یا اپنے موقف میں، اپنے نظریے میں کشمیر کی حیثیت کے حوالے سے کہیں پہ ہمارے پاؤں میں، قدموں میں لچک آئے گی۔ اقتدار، اختیار، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں ہمارا سب سے پہلے ہم کشمیری ہیں اور ہمیں اس پہ فخر ہے، اور اس پہ کسی بھی قسم کا نہ کمپرومائز کیا ہے، نہ کمپرومائز ہوگا۔ یہاں پر ایک چیز دیکھ کے بے انتہا خوشی ہوئی کہ ہم چنار لیک میں شرکت کے لیے آپ کے پاس آئے تھے، لیکن آپ کا اتفاق، اتحاد، پیار، محبت جو دیکھا، اس چیز سے بڑی خوشی ہوئی، چونکہ دنیا بھر میں ہمیں جانے کا، ملنے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، لیکن یہاں پر ایک جو انفرادیت اور منفرد چیز ہم نے دیکھی کہ یہاں پر کوئی پارٹی نہیں ہے، یہاں پر صرف اور صرف کشمیری ہیں، اور ایک جیسی محبت ہم سب کو ملی اور ملتی رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو لوگ آتے رہے، اور آج میں نے اور فاروق حیدر صاحب نے خود بھی دیکھا، مجھے خود 8 سال بعد یہاں آنے کا اتفاق ہوا، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پورے اوورسیز میں جتنے بھی ممالک میں گیا، دبئی، UAE کو میں پہلا نمبر اس حوالے سے دیتا ہوں کہ جو محبتیں، جو اتفاق، اور یہی ہونا چاہیے۔ جماعتیں، سیاست یہ اپنی جگہ ہے، یہ اس پار ہے، لیکن یہاں پر ہم کشمیر کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کا یہ مثبت رویہ میں سمجھتا ہوں اسی کی وجہ سے آج یہ جو آپ نے چنار لیگ کا پروگرام رکھا، جیسا کہ عامر محبوب صاحب نے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک گرینڈ ایونٹ بنانا چاہیے، اور اس حوالے سے ہمارا جو بھی جس قسم کا کردار آپ کو چاہیے ہوگا، ہم پورے طریقے سے آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، آپ کا ساتھ بھی دیں گے۔ اور تیسری بات، یہاں پر بے شمار ہم نے دعوتیں بھی کھائیں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج رات میری فلائٹ بھی ہے، تو اگر میرے جانے کے بعد فاروق حیدر صاحب دعوتیں کھاتے رہے تو میری نمائندگی شہزاد راٹھور صاحب کریں گے۔ بے انتہا ضروری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ میری کمی کسی صورت میں محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ فوٹو دکھا دیں کہ میں کیا کرتا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ریاست کی سیاست کے اندر آج بھی رواداری، اخلاقی قدریں، بھائی چارہ موجود ہے۔ آج بھی ہماری ریاست میں تینوں جماعتیں ہونے کے باوجود وہ پولرائزیشن نہیں ہے۔ اس 2 سال میں 2 حکومتیں تبدیل ہو چکی ہیں، اب یہ تیسری حکومت ہے، لیکن اس سارے پروسیجر میں آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوگی کہ جس طرح پاکستان میں اسپیکر کو مارا گیا، جس طرح گالی گلوچ وہاں پر دی گئی، جو کچھ بھی ہوا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سینئر لیڈرشپ ہے، ہمارے جو وہاں کے لوگ ہیں، ان کے شعور کی وجہ سے ہم نے اس حالات کو وہاں پر، ان ہواؤں کو وہاں پہ آنے سے روکا ہوا، اور انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے کہ آئندہ بھی ایسا ماحول وہاں پہ کسی بھی صورت پہ نہ بنے۔ جہاں تک حکومت کی بات کی گئی،
یقیناً مشکلات بھی ہیں، دشواریاں بھی ہیں. میں حکومت کے اندر موجود ہوں، میں اپنی پارٹی کی نمائندگی بھی کرتا ہوں، اور میڈیا کے حوالے سے جیسا کہ عامر محبوب صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ جس میں ان کو آزادی کے لیے اپنا کردار ادا نہ کیا ہو. جس ڈیفیمیشن ایکٹ کے حوالے سے عامر صاحب نے بات کی، یقیناً یہ اسمبلی میں پیش ہوا، لیکن ہم نے میڈیا کو بھی اور آپ کو بھی اس بات کا یقین دلایا ہے کہ جب یہ کمیٹی میں جائے گا آپ کی نمائندگی میڈیا کی طرف سے اس میں ہوگی، اور اگر میڈیا کی نمائندگی کے باوجود اور ان کی تسلی اس میں نہ ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس بات کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. باقی اوورسیز کے حوالے سے یقیناً آزاد کشمیر کا بینک ایک شیڈول بینک نہیں ہے، جس کی وجہ سے دشواریاں بھی ہیں، لیکن یہ ایک اچھی خبر ہے کہ آنے والے چند دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر کا ہمارا کشمیر بینک ایک شیڈول بینک بن جائے گا، اور شیڈول بینک بننے کے بعد کافی ہمارا جو وہاں پر یہ مشکلات ہیں مالی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ریمیٹنس آتی ہے اس کا ایک بڑا حصہ اس میں آئے گا، اور لوگوں کے لیے اس کے ذریعے کافی آسانیاں ہوں گی. تو میں چونکہ ابھی اس تقریب کے بعد میری فلائٹ ہے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. میں صرف اتنا ہی آپ کو کہوں گا کہ انشاءاللہ آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے ہمیں محبتیں دی، ہم بھی جب بھی آپ نے بلایا آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے. اور ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ جموں کشمیر کی جس طرح کہ میں نے کہا ہے کہ ایک جاندار آواز ہے، آپ کی ٹیم بھرپور اور بہترین ٹیم ہے. اللہ آپ کی ٹیم کو دامے دل میں سگنے ترقی دے. تو اس شعر کے ساتھ کہ خواب گاؤں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو، دھوپ اتنی تو نہیں کہ پگھل جاؤ گے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر میں چلو گے تو پھسل جاؤ گے. شکریہ.